پیر طریقت، حامی سنت، قاطع بدعت، خلیفہ محیی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ افضال الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ شیخ المدارس ہردوئی، انشاءاللہ آپ سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے بابرکت کلمات کے ذریعے بخاری شریف کا ختم اور اس کی تکمیل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن البردزبۃ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ آمین. قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطات العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اما بعد بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم رحمہم اللہ ونفعنا اللہ بعلومہ آمین. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بنی آدم وقولهم یوزن. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے جس کی ابھی تلاوت ہوئی ہے. آپ حضرات نے حدیث کی کتابوں میں بھی اور فقہ میں بھی کتاب اور باب اور فصل کے عنوانات کو دیکھا پڑھا، اساتذہ سے سنا بھی ہوگا کہ کتاب کا عنوان قائم کیا جاتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ مختلف نوع کے مسائل کو جب ذکر کرنا ہوتا ہے تب کتاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک نوع کے جب مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے باب کا لفظ آتے ہیں. اسی بنیاد پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں کتاب اور ابواب کے عناوین قائم کیا ہے. آخری کتاب ہے کتاب التوحید،
حضرات اساتذہ سے سنا ہوگا کہ یہ کتاب التوحید جو ترجمۃ الباب ہے، اس میں نسخوں کا اختلاف ہے۔ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید بھی ہے، ایک نسخہ ہے کتاب التوحید کا، ایک نسخہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، تینوں نسخے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب آخری اور اس کے بعد جو آخری باب قائم فرمایا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ عقائد کے تعلق سے ایک اہم باب اور ایک اہم مسئلے کو امام بخاری ذکر کر کے اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک عالم، دو عالم ہیں، ایک ہے عالم دنیا اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم دنیا یہ دار العمل ہے اور عالم آخرت جو یہ دار الجزا ہے، کہ جہاں اعمال کا گویا بدلہ ملے گا۔ اب بدلے کی شکل کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے منصفانہ عادلانہ نظام اللہ پاک نے قائم فرمایا کہ میزان عدل کو قائم کریں گے اور پھر اس میں تول کر کے ہر ایک کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اسی لیے شرح عقائد میں پڑھا ہوگا، جس میں اس عقیدے کا تذکرہ بھی ہے، الوزن حق، کہ اعمال کا تولنا اور ترازو کا ہونا یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک دوسری بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تراجم ہیں، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کی یہ کمائی ہے۔ اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، دقت نظر اور ان کی مجتہدانہ جو شان ہے ان کے تراجم میں ہے، کہ اس میں جتنا غور و خوض کیا جائے گا اس سے ان کی فقاہت ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے ایک بات یاد آ گئی، قطب عالم حضرت اقدس مولانا زکریہ علیہ الرحمہ نے الابواب والتراجم میں ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ بخاری شریف میں اگر کوئی ترجمۃ الباب بہت آسان اور سہل نظر آ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آسان ہے، کیونکہ جب امام بخاری کی وہ ساری کمائی ہے تو جو ترجمۃ الباب آسان نظر آ رہا اس میں بھی بہت سارے مسائل ان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ بالخصوص انہوں نے اپنے وقت کے فرقہ باطلہ، فرقہ ضالہ کا باقاعدہ تعاقب کیا ہے، اور کتاب التوحید میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ تراجم جتنے قائم کیے ہیں، ایک طرف اہل سنت والجماعت کے نظریات کو پیش کیا ہے اور اسی کے ساتھ باطل جو فرقے ہیں، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، ان کی بھی انہوں نے تردید ساتھ ساتھ میں کی ہے، اور اہل سنت کے موقف کو بہت مضبوط اور مدلل پیش کیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں فرقہ باطلہ کی تردید بھی کی ہے۔ تو یہ جو باب قائم فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بظاہر تو یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا اور ترجمہ سادہ سا ہے اور اس میں ایک عقیدے کے تذکرہ آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلہ جو ایک فرقہ ہے، اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میزان عمل اور اعمال کا تولنا وہ اس کے منکر تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ حضرت امام بخاری نے اس باب کو قائم کر کے ان کی یہاں پر تردید کی ہے اور اہل حق اور اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے اس کو ثابت کیا ہے۔ دوسری بات یہاں پر، معتزلہ جو یہ کہتے ہیں کہ میزان عمل کا انکار کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے اور یہ سوچ بالکل سطحی ہے، ابھی اس کی تفصیلات آ جائیں گی۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے
کہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں جو قائم بالذات، یہ میں نے اصطلاحی لفظ استعمال کیا، اور ایک وہ ہے جو قائم بالغیر ہے۔ تو جو چیزیں قائم بالذات ہوتی ہیں، جن کے لیے جسم ہوتا ہے، جن کا حجم ہوتا ہے، ان کو تو تولا جا سکتا ہے، اور جو اعراض کے قبیل سے ہیں ان کو نہیں تولا جا سکتا ہے۔ تو اعمال جو ہیں ان کا وجود جب تک عامل عمل کرتا رہے گا اس وقت تک وہ عمل رہتا ہے، اور عامل نے عمل کرنا بند کر دیا تو عمل بھی ختم ہو گیا۔ تو جب عمل ختم ہو گیا تو وہ اعراض کے قبیل سے ان کا قیام ہے نہیں، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ اس بنیاد پر انہوں نے میزان عدل کا انکار کر دیا، اور جن جن آیات میں یا نصوص میں اس کا تذکرہ ہے وہاں انہوں نے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے مراد ہے انصاف کرنا، عدل کا معاملہ کرنا، اور حق والے کو حق دے دینا۔ صرف انہوں نے اس کے معنی یہ مراد لیے ہیں، اور یہ معنی ہے مجازی۔ اس سلسلے میں سمجھانے کے لیے ہمارے یہ طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بات یاد آ گئی، آپ سب کو معتزلہ کا نقطہ نظر سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے گلاب کا پھول ہے، اس میں اس کا جو پھول ہے اس کے اندر ایک خوشبو بھی ہے، اور خوشبو کے ساتھ اس کی پنکھڑیوں میں رنگ بھی ہے۔ تو پھول جو ہے اس کا جسم ہے، اس کا حجم ہے، اس کو اگر تولنا چاہے تو تول سکتے ہیں، پتہ چل جائے گا 25 گرام ہے، 20 گرام ہے، 5 گرام ہے، 10 گرام، چل جائے گا پتہ اس کا۔ لیکن اس کی جو خوشبو ہے یہ خوشبو پھول کے ساتھ قائم ہے۔ اگر خوشبو کو ہم الگ کر دیں گے تو اب اس کو تولا نہیں جائے گا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پنکھڑیوں پر جو رنگ ہے یہ رنگ اسی وقت تک رہے گا جب پنکھڑیاں رہیں گی، اگر ان کا پنکھڑیوں کا وجود ختم تو رنگ بھی چلا جائے گا۔ تو جس طریقے سے گلاب کے پھول کی خوشبو اور اس کا رنگ پھول کے ساتھ میں ہے، جب تک یہ رہے گا وہ ہے، اور پھول ختم ہو گیا وہ دونوں چیزیں ختم ہوں گی۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں عامل عمل کرے گا تو عمل نظر آتا ہے، اور عامل نے عمل کرنا بند کر دیا تو عمل چلا گیا اس کا۔ تو جیسے اس کو خوشبو کو اور رنگ کو نہیں تول سکتے ہیں، اسی طرح اعمال کو بھی نہیں تولا جا سکتا۔ یہ میں نے ان کی وکالت کی ہے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات عرض کیا۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، تفسیر کبیر میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ لفظ کو معنی حقیقی لفظ کا مراد نہ لینا یہ دو بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ معنی حقیقی وہاں ممکن نہ ہو، مشکل ہو، تب اس صورت میں معنی مجازی کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک۔ اور دوسرا قاعدہ یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی قرینہ بھی ہو جو تقاضا کرنے والا ہو معنی مجازی کا، اس وقت پھر حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ تو ان آیات کے سلسلے میں امام رازی نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی قرینے کے اور حقیقت ممکن ہونے کے باوجود حقیقت کو ترک کر دینا، فرمایا غیر و جائزن، یہ جائز نہیں ہے۔ اس بنا پر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی آیت میں مجاز نہیں مراد لیا جائے گا، بلکہ یہاں پر حقیقت مراد لی جائے گی کہ واقعی میزان عمل کو اللہ پاک قیامت کے دن قائم کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس طریقے کے نصوص میں ہم اپنی عقل پر نعوذ باللہ اللہ کو قیاس کرنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ذات غیر متناہی اور اس کے کمالات غیر متناہی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہاں پر ہیں۔ تو یہ آیت کو ذکر فرمایا، باب قول اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس میں اسی طریقے کی تقریباً 5 آیتیں، سورہ انبیاء ہے، سورہ کہف ہے، سورہ مومنین، سورہ اعراف اور سورۃ القاریہ، ان سب مواقع پر میزان عدل کا، میزان عمل کا تذکرہ اللہ پاک نے صراحتاً کیا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، عقائد جتنے ہیں، یہ قاعدے کی اصولی بات، عقائد کے سلسلے میں ضابطہ مقرر ہے کہ اس کا ماخذ جو ہوگا وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہونا ضروری اس کے لیے ہے، یعنی اس کی جو نص ہوگی
وہ صراحتاً ہوگی اور دلالت بھی اس کی صراحتاً ہوگی اور وہ ثبوت پورا ہوگا، تب عقیدے کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ مجاز اور غیر حقیقی معنی مراد لے کر کے یا اشاروں اور کنایوں میں کسی عقیدے کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن کیا ہے، میزان عدل کو ہم قائم کریں گے۔ کیا وہ ہے؟ 2:30 بجے ختم ہونا ہے، جو وقت بتایا گیا مجھے، کیونکہ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت، پھر عصر پڑھنا، ظہر پڑھنا ہے، مکروہ وقت پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب بحثوں کو سمیٹ کر کے بہت مختصر چند باتیں ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ حضرت سے استفادہ کیے ہوئے ہیں، اب باقاعدہ درس دیں گے تو بہت ٹائم ہو جائے گا اس میں۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آگے فرما رہے ہیں قیامت کے دن میزان عدل کو اللہ پاک قائم فرمائیں گے۔ بات چل رہی تھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ میزان کی جمع ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ موزون کی جمع ہے۔ اگر یہ موزون کی جمع مانی جائے تو اس وقت مراد ہوں گے اعمال موزونہ، یعنی جو اعمال کی تولے ہوئے ہیں وہ مراد ہوں گے۔ ظاہر ہے تو بہت سارے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر موازین جمع کا لانا بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر موازین میزان کی جمع ہو تو اب اس صورت کے اندر جمع کس بنیاد پر لایا گیا؟ پھر یہیں سے اختلاف ہے کہ ترازو ایک ہوں گی یا کئی ایک ہوں گی، دونوں قول ہیں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ ترازو جو ہوں گی وہ متعدد ہوں گی، کئی ایک ہوں گی، اور ان کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل قرآن مجید نے خود ہی جمع استعمال کیا ہے موازین، یہی ان کی دلیل کے لیے کافی ہے، اور آیات سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ہے یہاں اس بات پر کہ وہ ترازو کئی ہوں گی، لیکن جمہور کا اور اہل سنت والجماعت کا مسلک محقق یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے جب میزان ایک ہے تو پھر جمع اس کو کیوں لایا گیا؟ اس پر مستقل کلام کیا گیا۔ ایک قول تو اس میں یہ بیان فرمایا کہ جمع اس لیے لایا گیا ہے چونکہ ہر آدمی کے لیے وہ میزان ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں تو ہر ایک کے لیے ان کے اعتبار سے وہ میزان ہوگی، اس بنا پر جمع استعمال کر لیا گیا۔ ایک دوسرا قول یہ بیان فرمایا گیا اعمال بہت ہوں گے، اور تعدد اعمال کی بنا پر اس کو جمع استعمال کر لیا گیا۔ 2 صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک قول ذکر کیا ہے ہر امت کے اعمال کی میزان الگ الگ، اس کے اعتبار سے اس کو جمع استعمال فرما لیا گیا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ نے بیان القرآن میں جو بات لکھی ہے، فرمایا ترازو صرف ایک چیز کا نام نہیں ہوتا ہے، کئی اجزاء کا مجموعہ مل کر کے ترازو بنا کرتا ہے۔ جب وہ اجزاء ہیں تو اس بنا پر موازین کو جمع کو استعمال فرمایا گیا۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ترازو تو ایک ہوگی، لیکن وہ ترازو اتنی بڑی ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی شے واحد کو جمع سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، مرسلین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ترازو تو ایک ہے، بڑی ہونے کی بنیاد پر اس کو جمع سے تعبیر کر دیا گیا۔ ایک فرما رہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قسط کا لفظ استعمال کیا ہے موازین کے ساتھ، اس سے مراد وہ میزان ہے جو اعدل، سب سے زیادہ صحیح تولنے والی جو ترازو ہوگی اس کو کہا جائے کہ موازین سے یہاں پر یہ مراد لیا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آج کے دور میں جو چیزیں ناپی تولی جاتی ہیں، دیکھنے میں تو تولتے ہیں، نظر آتا ہے کہ اس کو تولا جا رہا ہے، لیکن کبھی کم تول دیا، کبھی زیادہ تول دیا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈنڈی مار دینا،
کرتے نہیں کرتے، یہ قسط کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ نہیں، وہ جو ترازو ہوگی وہ بالکل صحیح تولے گی۔ اور صحیح تولنے کا مفہوم یہاں پر یہ ہے، کسی کی نیکی میں کمی نہیں کریں گے اور کسی کے گناہ میں زیادتی نہیں کریں گے۔ جس کی نیکیاں جتنی ہیں اتنی رہیں گی اور جتنے گناہ ہیں اتنے گناہ رہیں گے۔ اس کو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ قسط جو ہے یہ صفت ہے موازین کی، جب موازین کی صفت ہے تو موازین جمع ہے، اور تو اس کا صفت قسط، اس کو بھی جمع ہونا چاہیے، حالانکہ قسط جو ہے مفرد ہے، دونوں میں مطابقت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر اسم جنس کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سبھی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر اس کا موازین جمع کی صفت بننا صحیح ہو جائے گا۔ ایک دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا ہے کہ اس کا مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے یہ ذوات القسطی، اور جب ذوات القسط ہو جائے گا تو پھر موازین کی صفت بننا اس کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ اور تیسرا ایک جواب اور بھی دیا ہے کہ نضع الموازین القسط جو یہ صفت نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ مفعول لہو ہے۔ نضع الموازین للقسط لاجل القسط، انصاف کے لیے، عدل کے لیے میزان عدل کو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ قائم فرمائیں گے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کو تولنے کی اور ترازو قائم کرنے کی اور یہ سب چیزوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، وہ سب جانتا ہے وہ، تو اس کو میزان عدل کو قائم کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس تعلق سے ایک بات جو ابھی آپ حضرات کی برکت سے آئی ہے، سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، وہ یہ کہ ہمارے یہاں امتحانات ہوتے ہیں اور امتحان لینے والے اساتذہ ہوتے ہیں، تو چرواہا تو بکریوں کا حال خوب جانتا ہے، استاد جو ہے وہ شاگردوں کا حال تو خوب جانتا ہے، امتحان کائے کو لے رہا ہے؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ امتحان لیتا ہے دو بنیادوں پر، یہ دو جواب نکل آئیں گے اس سے۔ ایک تو یہ کہ جس بچے کے ساتھ نتیجے کا جو معاملہ ہونے والا ہے، امتحان لے کر کے وہ بچہ خود اپنی حالت اور اپنی استعداد پر گواہ بنے گا کہ میرے استاد نے جو کچھ امتحان لے کر کے مجھے دیا ہے واقعی میں اسی کا اہل تھا، اس بنا پر امتحان لے لیتے ہیں اس کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے بالکل برحق فرماتے، لیکن جس کے لیے جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ خود اس پر گواہ بن جائے کہ میرے لیے جو فیصلہ کیا گیا بالکل برحق کیا ہے، اس لیے نضع الموازین میزان عدل کو قائم کر کے اس کو تول دیں گے اللہ پاک اس پر۔ ایک دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امتحان لے کر کے رزلٹ کو آؤٹ کر دیتے ہیں، تو آؤٹ کر لینے کی بنا پر گھر کے جتنے لوگ ہیں، دوست احباب، محلے، شہر والے جان جاتے ہیں کہ بھائی اس کی استعداد ایسی ہے اور اس کو جو کامیابی دی ہے استاد نے اپنے اس پر نہیں، امتحان لے کر کے دیا۔ اسی طرح اللہ پاک سارے لوگوں کے سامنے تول کر کے بتانا چاہتا ہے تاکہ کسی کو کوئی خلجان نہ باقی رہے کہ صاحب پتہ نہیں ایسی معاملہ کر دیا، اندھیرا ہو گیا، اس لیے اس کو تولا جاتا ہے۔ دونوں جواب سمجھ میں آ گئے۔ ایک اور تیسرا ایک جواب اور بھی ہے، انسانوں کی دو قسمیں ہیں، شقی، سعید اور شقی، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ سعید کی سعادت اور شقی کی شقاوت کا ظہور، یہ لفظ یاد رکھیے گا، ظہور کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ سعید کی سعادت اور شقی کی شقاوت کا ظہور جبھی ہوگا جب وہ ترازو پر رکھیں گے اور سب دیکھیں گے کانٹا جھک رہا کہ کدھر جا رہا ہے، اس لیے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس بنا پر یہ معاملہ کیا جائے گا۔ چوتھا ایک جواب اور بھی ہے، اللہ پاک نے اس دنیا میں حقوق کو ادا کرنے کے لیے ناپ اور تول کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔
ترازو یہ سب اسی سلسلے کی چیز ہے۔ اور پھر نصوص میں اس کی طرف ترغیب دی ہے، بتایا ہے تولو، پورا پورا تولو، کمی مت کرو اس پر۔ اچھا دنیا میں تو نظام عدل قائم کرنے کے لیے ترازو اور آخرت میں اندھیر نہیں، اللہ پاک وہاں بھی نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے ترازو کریں گے اور ہر ایک کو تول تول کر کے بتائیں کہ دیکھو دنیا میں میں نے جو نظام بنایا تھا یہاں بھی اس نظام کو باقی رکھا ہے، لہذا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور ایک جواب اور بھی ہے جو ہم یہ کہہ دیں بزرگوں کی برکت ہے یا اگر کسی کی نظر میں ہو تو بتا دے گا، وہ جواب یہ ہے کہ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت پہ نہیں جائے گا۔ حدیث موجود ہے لَن يُنْجِيَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ کی بھی روایت ہے، يُدْخِلُ کے الفاظ بھی آ رہے ہیں۔ تو جو کوئی بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا تھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، حضور کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آخرت کی نجات اور جنت پہ جانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، ایک آیت یاد آ گئی مجھے، اس میں لفظ عطا سب لوگوں کے غور کرنے کا ہے کہ عطا کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کسی کو کچھ اگر وہاں نوازیں گے ان کی عنایت ان کی عطا ہے، عمل کا سلسلہ بالکل نہیں۔ تو اب جب نجات اللہ کے فضل پر ہے تو اللہ پاک یہ چاہتے کہ میرے فضل کے متوجہ ہونے کے لیے کوئی نظام قائم ہو، اندھا دھند نہیں کہ کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا۔ وہاں کے عدل کو باقی رکھنے کے لیے یہ میزان عدل کو قائم کر دیں گے تاکہ سب کو منصفانہ فضل اللہ کا ملتا رہے اس کے اندر۔ یہ ایک جواب دیا گیا۔ بس بھائی سب ختم، اب اخیر کی باب کی روایت ہو جائے۔ قال النبی، 8 منٹ رہ گئے صرف۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرسری چند باتیں اس تعلق سے اور ختم کے تعلق سے بس۔ فرماتے کلمتان حبیبتان، 2 کلمے ہیں جو اللہ پاک کو محبوب ہے، حبیب محبوب ہے اللہ کو۔ خفیفتان علی اللسان، اور جو زبان پر کیا ہے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بھاری ہیں۔ ان تینوں، یہ تینوں کلمے آپس میں مربوط ہیں، یعنی ایک دوسرے کا آپس میں ربط ہے۔ ایک طرف تو یہ سوچنا اللہ کی عظمت کو اور بڑائی کو، کتنی بڑی ذات ہے۔ ظاہر ہے جو ذات جتنی بڑی ہوگی تو پھر اگر وہ کسی چیز کو پسند کر لے اور کوئی چیز اس کے نزدیک محبوب ہو تو اس کا مطلب ہوگا وہ چیز بہت بڑی ہوگی۔ تو اب خلجان ہوا، ہم کمزور لوگ اتنی بڑی چیز کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں خفیفتان علی اللسان، اللہ کی عظمت اور بڑائی اپنی جگہ، لیکن ہم پر شفقت فرما کر کے ہماری زبان پر اس کو ہلکا کر دیا، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذہن میں پھر کھٹک ہو رہی ہے، جب زبان پر ادائیگی ہلکی ہے تو محنت تو کم پڑے گی، تو کم محنت کی تو مزدوری بھی کم ملے گی۔ فرمایا نہیں ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کہ میزان عمل کے اندر کیا ہوگا، وہ بھاری ہوگا وہاں پر۔ ایک بات۔ دوسرے، حبیب جو ہے یہ نبی پاک کی صفت ہے، یہ نبی پاک کی صفت ہے۔ تو اللہ نے نبی پاک کے صدقے میں جو چیز نبی پاک کو عطا فرمائی تھی ان کے صدقے میں اس امت کو بھی عطا فرما دی ہے کہ جو ان کلمات کا ورد رکھے گا ہم اس کو بھی محبوب بنا لیں گے۔ یہاں پر ہے یہ فرمایا کلمتان حبیبتان، ایک، اور دوسرے اللہ کی صفات میں سے صفت رحمان کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو ورد ہے اس ورد کو تمہارے لیے جو آسان بنایا یہ میری رحمت ہے یہ،
اور پھر اس کا ہم نے نام عمل میں جو بھاری کر دیا، یہ بھی میری رحمت ہے، سوائے رحمت کے یہاں پر کوئی اور مسئلہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر ہے یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اور یہ جو ورد ہے یہ بڑا عجیب غریب ورد ہے، موقع نہیں ہے اس کی تفصیلات کی عرض کرنے کا، بس وہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ یہ ارادے کریں کہ ہم یہ ورد رکھیں گے۔ یہاں اس وقت مولانا جلال الدین رومی کی ایک حکیمانہ بات یاد آ رہی ہے، اس کا میں تذکرہ کرتا چلوں۔ دیکھو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک، اللہ میں جو پاکی ہے، بے عیب ہونا، یہ ذاتی ہے، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے وہ۔ لہذا ہم سبحان اللہ کہہ کر کے اللہ کو پاک نہیں کر رہے ہیں، وہ تو پاک پہلے ہی سے ہے۔ وہ تو مولانا رومی کی بات اب سنو، فرمایا سبحان اللہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کہنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ ہمارے سبحان اللہ کہنے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ ہم کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی حمدی کا جملہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا نہ تعریف کرے، اللہ لائق تعریف ہے، سارے کمالات موجود ہیں، لیکن وہ بھی حمدی جب ہم کہتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ پاک ہم کو مخلوق میں محبوب بنا دیتا ہے اور پڑھنے والے کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ کا جو ورد ہے یہ بڑا عجیب و غریب ورد رکھا گیا اس میں۔ ایک دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہے۔ وہ کس طریقے پر؟ وہ اس طرح کہ لا الہ الا اللہ میں سارے معبودان باطلہ کی نفی کر دی اور ان کا لائق نہ ہونا، ان کا جو عیب دار ہو سب بتا دیا اس کے اندر۔ تو سبحان اللہ بھی اسی معنی کے اندر ہے کہ اللہ پاک کی جو پاکی اور بے عیب ہونا ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھی حمدہ یہ اللہ کے معنی میں، کیونکہ اللہ کہتے اس کو ہیں جو تمام صفات کمالیہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی حمدہ سے اس کی تمام صفات کمالیہ پر ہم تعریف کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ دو باتیں بتانا مقصود تھی۔ ایک تو یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں یہ جو ترتیب قائم کی ہے کہ تنزیہ کا جملہ پہلے ہے اور تحمید کا جملہ بعد میں ہے، یہ گویا لا الہ الا اللہ کی ترتیب پر ہے کہ وہاں پر بھی نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، اس ترتیب کو یہاں پر اختیار کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور دوسرا نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ روایت تو پڑھی ہوگی۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ جب لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہو گیا تو اگر آخری وقت میں کلمہ طیبہ کے الفاظ کے بجائے ان کلمات کو بھی پڑھے گا، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اور اسی کے ذیل میں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریہ علیہ الرحمٰن نے ایک بہت کام کی بات لکھی ہے۔ فرمایا حدیث میں یہ جملہ جو آیا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ فرمایا آپ نے۔ تو بعض اکابر کے سلسلے میں ہے یا کریم انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، تو حضرت شیخ نے بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہاں پر الفاظ نہیں ہے بلکہ معنی مراد ہے، لہذا اس معنی کی بنیاد پر جو بھی ورد ہو جائے اور اللہ کا نام زبان پر آ جائے اس کو جنت کی بشارت اس وعید کی اس خوشخبری کی بنیاد پر عطا کر دی جائے گی۔ بات ہو گئی بہت مختصر۔ امام بخاری نے پوری کتاب علم سے بھری دی ہے اور آخر میں ذکر کو بتا دیا۔ اس سے پڑھنے والوں کی ذمہ داری آ گئی کہ دونوں چیزوں کا اہتمام کریں، علم کا بھی اور ذکر کا بھی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی زندگی میں تب کام بنے گا۔ علم اگر بغیر ذکر کے ہے بیکار، ذکر بغیر علم کے ہے تو وہ بھی بیکار ہے۔
علم بھی ہو ذکر بھی ہو۔ اس لیے ہم لوگ ارادے کریں اس بات کا کہ جب اب تک ہم نے ظاہری علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت لگا دیا ہے، ذکر کی لائن میں بھی لگنے کا ارادہ اور اس کی فکر کریں۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کا امتیاز یہی تھا، انہوں نے ظاہری علم کو بھی حاصل کیا اور باطنی علم کو بھی حاصل کیا، ذکر کی لائن سے اصلاح کرا کر کے صاحب نسبت بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ ہو گیا؟ بس ایک بات میرے خیال سے وہ ادھوری رہ جائے گا، میں نہ کہوں گا کہ امام بخاری نے اخیر میں وہ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ کا باب قائم کر کے ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ پیغام یہ دیا ہے کہ زندگی میں دین کی کسی لائن پر بھی رہو، کوئی کام کرو، مثبت یا منفی، اب آپ اس کی تفصیل سمجھتے رہیے گا، مثبت یا منفی، کسی کام میں اپنی نفسانی خواہش، اپنا بخار اتار دینا، شہرت، پیسہ کمانا، ناموری، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ جو کام ہم یہ کر رہے ہیں قیامت کے دن میزان عمل میں یہ بھاری پڑ جائے جا کر کے۔ کیونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں فرقہ باطلہ کی تردید کی ہے، اور فرقہ باطلہ کی تردید جو کی ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے اس بات کو قائم کر کے بتا دیا کہ ہمیشہ میرے پیش نظر یہ رہا تردید کرنے میں کہ میزان عمل میرا نام اعمال بھاری ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اسی نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے مولا ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بخاری شریف کی اس وقت تکمیل ہوئی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو حدیث کی برکات نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ختم بخاری پر تجربہ یہ ہے کہ آپ اس وقت دعاؤں کو قبول کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ہم سب محتاج ہیں۔ اے مولا غنی تو آپ کی ذات ہے، اے مولا ہم آپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے کریم اپنے کرم کے فضل کے ساتھ ہم سب کو اپنی محتاجگی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے مولا اپنے ہی در کا محتاج بنا کر کے رکھیے۔ اے اللہ کسی اور کے در پر جانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام فرما دیجئے، جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کی تنگیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے مولا ہمارے نوجوان جو ہمارے جو ملازمتوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو پورا فرما دیجئے، اللہ ان کو روزگار لگا دیجئے۔ ہماری بہن بیٹیاں جو بغیر رشتے کے بیٹھی ہوئی ہیں، عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ سنت کے مطابق نباہ والے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ جن کے اللہ رشتے ہو گئے ان کی گودوں کو بھر دیجئے، جن کی گودوں کو آپ نے بھر دیا اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر لائن کی خیر مقدر فرما دیجئے، ہر لائن کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے یا وہ متوقع ہیں، اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو، ضروریات کو جاننے والے ہیں، اپنے خزانے غیب سے اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پورے عالم میں جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہو، کسی بھی شکل و صورت کے اندر ہو رہا ہو، اے اللہ اس کام کے کرنے والوں کی، کام کے نظام کی، کام کی جگہوں کی اللہ حفاظت فرما۔
اس کی بقا اور ترقی کی شکلیں پیدا فرما، پھیلنے کی صورتیں پیدا فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو، ممانعات کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، جو کچھ آپ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اس کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے، دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس کی تکمیل فرما دیجئے۔ اے مولا، جب تک ہماری حیات مقدر ہے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ جینے کا فیصلہ فرما۔ ہماری نسلوں کی بے دینی اور بددینی سے پوری حفاظت فرما۔ اے مولا، ہم کو اپنے ایمان کی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی اے اللہ بنانے کی اور بقا کی فکر نصیب فرما، اس کے اسباب اختیار کرنے کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر اور بھلائی کا سوال کیا ہے وہ خیر ہم سب کو نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے اپنے کرم سے ان تمام شرور فتن سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ ہم سب کا آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری دعاؤں کو ختم تکمیل بخاری شریف کی برکت سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔